Ladies and gentlemen, thank you very much for gracing this occasion, and thank you very much for giving me this opportunity of being here. अबरार की मौजूदगी में कुछ भी कहना जो है वो छोटा मुंह और बड़ी बात वाला मामला हो जाएगा, इसलिए अबरार ही सब कुछ कहेंगे। वैसे माशाल्लाह से काम ही ऐसा है जो काम बोलता है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। But I am truly honored, privileged and overjoyed कि इस बार जो सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के इवेंट्स हैं, जो कि प्योरली चैरिटी इवेंट्स हैं और फंड रेजर्स हैं फॉर दिस एक्सलेंट कॉज, फॉर दिस वेरी वेरी नोबल एंड वर्दी कॉज, उसमें मुझे एक छोटा सा हिस्सा डालने का मौका दिया जा रहा है। माशाल्लाह से ऐसा काम है ये जिसका आप सबको पता है, आप खुद सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। इससे कितने लोगों की ज़िंदगियां बेहतर हो रही हैं और कितने लोगों की ज़िंदगियां बेहतर होने जा रही हैं, ये आप सब समझते हैं। और आप सब की सपोर्ट से, अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला की मर्ज़ी से इंशाअल्लाह ताला ये काफ़िला जो है ये बढ़ता जाएगा। और जैसे अबरार अभी आपको बताएंगे कि हॉस्पिटल तो माशाल्लाह से चल रहा है, दौड़ रहा है, कितने लोग वहाँ जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। लेकिन आगे जो मेडिकल कॉलेज का प्रोजेक्ट है जो कि बिल्कुल कंप्लीशन पे है और अब अबरार स्टार्ट होने वाला है इंशाअल्लाह ताला, तो उसके लिए अगर सब लोग मदद करेंगे और जल्द से जल्द कॉलेज के दरवाजे खुलेंगे तो आप सोचें कि वो कितनी नेकी का काम होगा। और उस नेकी के काम में अगर किसी को एक छोटा सा हिस्सा डालने का भी मौका दे दिया जाए तो वो कितना अच्छा है। सो आई थिंक अब इट्स ओवर टू अबरार बिकॉज इट्स हिज शो एंड आई मीन माशाल्लाह वाकई वो एक रूह रवां है इसके। अबरार के बगैर ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। मुझे जो चीज़ एक बहुत इम्प्रेस करती है सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के बारे में कि अबरार की पूरी फैमिली छोटे से लेके बड़े तक सब ऐसे इन्वॉल्व है इस काम में कि मतलब उसकी मिसाल नहीं मिलती। हालांकि देखें कि ये जो एक दुखी इंसानियत की मदद है ये सिर्फ अबरार का काम नहीं है, उनकी फैमिली का काम नहीं है, हम सब के फ़राइज़ में ये शामिल है कि हम इसमें अपना हिस्सा डालें। लेकिन ये फैमिली वाकई बहुत बढ़ चढ़ के ये काम करती है। सो थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नताशा जी आपका, उमर साहब आपका, हारून, दिलावर साहब, तारिक साहब, आयशा, वी बिन वेरी काइंड, थैंक यू वेरी मच। और बिलखसूस हमारा जो मीडिया जिसकी वजह से ये प्रोग्राम को हम कामयाब जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ बनाएंगे और वसीला बनेंगे हम लोग सब इंशाअल्लाह। तो एक तो शुक्रिया सब लोगों का। फिर ये कि सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट, जब मैं लंदन में आता हूँ तो लंदन से मुझे दो चीज़ें मिली। सबसे ज़्यादा प्यार दुनिया में मुझे लंदन से मिला। वेम्बले एरिना का जो कॉन्सर्ट है वो हमेशा याद रहता है मुझे। दुनिया में कहीं भी चला जाऊँ, मैंने 24-24 हज़ार लोगों का कॉन्सर्ट भी कनाडा में किया, पाकिस्तान में 1.5-2 लाख का कॉन्सर्ट भी, मगर लंदन वाला कॉन्सर्ट नहीं भूलता। दूसरा, लंदन ने मेरा सोशल वर्क जो है वो शुरू कराया। यानी मुझे याद है, मुझे वज़ीर आला ने ज़मीन नहीं दी थी, उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, और बड़ी मैंने मांगी लेकिन नहीं। फिर वो ख़ुद मेहनत करनी पड़ी और कॉन्सर्ट्स किए। मुझे याद है पहला कॉन्सर्ट जो एक बड़ा कॉन्सर्ट वेम्बले एरिना में किया था, उसके पैसों से और कुछ पैसे पहले जो पैसे जमा किए थे वो मैंने उससे ज़मीन ख़रीदी थी। तो बुनियादी तौर पे उस अस्पताल की बुनियादों में समझ लें कि लंदन वालों का पैसा है और उस पैसे से उसकी बुनियादें खड़ी और ज़मीन लेके फिर ट्रस्ट के नाम पे की गई। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्ट भी हमने ऐसा बनाया कि जो हर फील्ड का एक्सपर्ट था उसको ऑन बोर्ड। प्राइस वाटर एंड कूपर्स का अगर कोई अकाउंट्स का जो चेयरमैन था पाकिस्तान में उसको ऑन बोर्ड ले लिया। अगर कोई अपेक्स बॉडी जो मेडिकल के हवाले से था, जैसे प्रोफेसर मलिक हुसैन मुबशर वॉज वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, तो उनको ऑन बोर्ड ले लिया। डॉक्टर जवाद साजिद, डॉक्टर जावेद असगर, सो इन लोगों को मेडिकल बोर्ड भी उस हवाले से। और इसी तरह से एक ज़बरदस्त बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के तहत एक कॉरपोरेट गवर्नेंस इदारे के अंदर कायम करके उसको इस्टेब्लिश किया गया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हुआ। तो आज हम देखते हैं कि पिछले 10 सालों में अस्पताल में 24 लाख से ज़्यादा मुस्तहिक मरीज़ों का बिल्कुल मुफ्त इलाज हो चुका है, जिसका क्रेडिट हम सब अल्हम्दुलिल्लाह लेंगे इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत में, और बिलखसूस लंदन वाले भी लेंगे कि यहाँ की सपोर्ट हमें हमेशा
رہی ہے. اور لنڈن جب میں کہتا ہوں تو اس میں مراد میری پورا یو کے ہے, تو اور بالخصوص لنڈن بھی کہا جا سکتا ہے. تو آج کی جو پریس کانفرنس ہے جی, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر رمضان المبارک کی طرح اس میں بھی یہاں آئیں گے اور ہم 3 فنڈ ریزنگ ایونٹس کریں گے. ایک لنڈن میں ہوگا انشاءاللہ, ایک برمنگھم میں اور ایک مانچسٹر میں. 12 جون کو لنڈن میں, 13 جون کو برمنگھم میں اور 14 جون کو مانچسٹر میں. اس میں ہم پرفارم بھی کریں گے, گپ شپ بھی لگائیں گے لوگوں کے ساتھ, اور ساتھ ساتھ ہم چیریٹی کے لیے اپیل کریں گے. اور اس پیسے کو جس میں زکوٰۃ بھی لوگ دے سکتے ہیں آپ, کیونکہ آگے ایڈونٹ آف رمضان المبارک ہے تو لوگ رمضان میں زیادہ جنرس, ہم خود اپنی زکوٰۃ جو رمضان میں دیتے ہیں, تو موسٹلی ہم لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور خیرات اور عطیات بڑھ جاتے ہیں ان کی تعداد. تو ہمارے پورے سال کا جو بجٹ ہے آنے والے کا وہ رمضان المبارک سے ہی میں بنتا ہے. تو اس پیسے سے انشاءاللہ العزیز پھر پورا سال لوگوں کا علاج ہونا ہے. ایسا ذہن میں رکھیں ایک چیز کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی دن کہہ دیں کہ اس دفعہ ڈونیشن ٹھیک نہیں ملے اس لیے علاج بند ہے تو ہسپتال بند رہے گا ایک ہفتہ. ایسا نہیں ہو سکتا, ہسپتال نے چلنا ہی چل رہا ہے, پیسے ہوں نہ ہوں. پچھلے دنوں ہمیں پہلی بار ایک پلاٹ بیچنا پڑا ہے, اور کیوں, تعداد بہت زیادہ ہوگی پیشنٹس کی. ڈیلی 700-800 لوگ آنا شروع ہو جاتے. پھر آرتھوپیڈک نئے ڈپارٹمنٹس کچھ شروع کیے ہیں جن کے اخراجات بہت زیادہ ہیں, لوگوں کی توقعات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, تو وہ آپ کو پھر خرچہ اخراجات تیزی سے یعنی بڑھ رہے ہیں. پہلے جو 5 سال تھے 6 سال تھے وہ اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہا تھا, اب گراف بہت اوپر جا رہا ہے تیزی سے. تو اس کے لیے ہمارا 26 کروڑ جو سال کا ڈیفیسٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ میڈیکل کالج کا ہم نے آغاز کر دیا تھا, وہ ہم تعمیر کا, وہ الحمدللہ اس سال پہلی دفعہ اپنی کلاسز لے گا. اور میڈیکل کالج کی جب پہلی کلاس ہوگی انشاءاللہ وہ پھر ایک سمجھ لیں کہ ریونیو جنریشن شروع ہو جائے گی. اور آنے والے 4-5 سال کے بعد انشاءاللہ اللہ کے گھر سے امید ہے کہ پھر ہمیں روز روز فنڈز مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور میڈیکل کالج خود اتنا جنریٹ کر لے گا کہ ہم آرام سے جو ہے وہ مطلب ہم, کیونکہ دیکھیں ہمیشہ انسان نے نہیں رہنا, تو یہ پروجیکٹ جو چیریٹی کے ہیں ان کو چلتا رہنا چاہیے قیامت تک. ہم سب لوگ نہیں ہوں گے 100 سال کے اندر شاید اس سے پہلے ہی چلے جائیں, تو یہ پروجیکٹ رہتے ہیں انشاءاللہ اور یہ رہیں گے. تو یہ چلنا ہے اس نے پھر, تو اس کا کیا بندوبست کرنا ہے وہ میڈیکل کالج ہے جو اس ہاسپٹل کا انشاءاللہ بندوبست کر دے گا, اور وہ چلتا رہے گا قیامت تک, اور ہم سب کو اس کا صلہ اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا رہے اور وہ ملتا رہے گا انشاءاللہ. تو یہ میڈیکل کالج کی تعمیر کا جو آخری مرحلہ ہے, اور ہائرنگ ہو رہی ہے آج کل. پروفیسر صاحبان کی پرنسپل صاحب آن بورڈ آ گئے ہیں ماشاءاللہ, اور باقی جو پروفیسر صاحبان ہیں وہ آ رہے ہیں آن بورڈ. تو ان کی انشاءاللہ جو سٹارٹ ہے اس میں ڈیفینیٹلی میں سپورٹ چاہیے ہوگی, تو ہم لوگوں سے یہ بھی درخواست کر دیں گے اس میں. تو جو بھی فنڈز اس میں آئیں گے وہ یہ بہترین مقصد کے لیے. دیکھیں میں نے کافی کچھ کر کے دیکھ لیا اپنی زندگی میں, پالیٹکس بھی کر کے دیکھ لیا ہے, شو بزنس بھی, تو ہر طرح کا عروج بھی دیکھا ہے, سارا کچھ. مگر میں مڑ کے دیکھوں نا, باخدا جو مزہ چیریٹی کا ہے دنیا کے کسی کام میں, یعنی شو بزنس میں لوگ ناچتے ہیں جب آگے, تو وہ اس کو ہم نشہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ میرے گانوں پہ لوگ پاگل ہو گئے, اور لیکن جو چیریٹی کا مزہ ہے میں آپ کو بتاؤں, جب آپ کے ہسپتال سے لوگ نکلتے ہیں, بوڑھے لوگ, بچے, اور مرنے والی حالت میں ہارٹ بلاک کے ساتھ آتے ہیں اور پیروں پہ چل کے جاتے ہیں, اور 6 مہینے کا بچہ جو ہے نیو نیٹل نرسری میں وینٹیلیٹر لگنے سے بچتا ہے, وسیلہ بنتا ہے, اور پھر جاتا ہے اور وہاں آ کے اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتا ہے, تو اس سے جو آپ کو تقویت اور خوشی اور سکون ملتا ہے وہ کسی اور چیز میں میسر نہیں ہے. تو یہ ایک مزہ ہے, اور اسی لیے میں نے شروع میں جب ایک بات کی تو میں نے کہا میں دنیا کا کوئی بھی کام چھوڑ سکتا ہوں بشمول سیاست کے, میں سوشل ورک میرے زندگی کے قریب ہے. تو مجھے کسی صحافی بھائی نے کہا کہ بڑی آپ نے کمزور سیاسی سٹیٹمنٹ دی ہے. میں نے کہا ہوگی, وہ ہوتی رہے, لیکن اسی وقت میں یہ ایک بہت ہی مضبوط سوشل سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا. اور اصل میں اگر دیکھا جائے تو سیاست سوشل ورک ہی کا نام ہے, ہم نے تو اس کو بدنام کرا دیا تھا. تو خیر اسی سے اگر جنم لے تو میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ اچھا, کیونکہ اس کا مقصد الٹیمیٹلی انسان کی خدمت ہے. میری آپ لوگوں سے درخواست ہے, باتیں تو وہی ہوتی ہیں ہر پریس کانفرنس میں جو ہوتی ہیں,
اور انفارمیشن تو وہی ہوتی ہے جو ساری بروشر کے اوپر لکھی ہوتی ہے، لیکن آپ لوگ جب اس کو بتاتے ہیں آگے تو ہم سارے اس میں حصہ دار بن جاتے ہیں. اس پروجیکٹ کے جتنے اچھے لوگ، جتنا فائدہ ہوگا پھر ہم سب کو انشاءاللہ حصے میں اس کا آئے گا. تو آپ یہ جتنے بھی یہ برانڈس پڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے برانڈس ہیں یہ اپنے اپنے طور پہ اور اپنے اپنے ایریاز کے، اور ویورشپ ہے ان کی، تو ان کے ذریعے اگر لوگوں تک ایک بات پہنچے گی تو اچھی بات پہنچنی چاہیے. بے شمار ایسی باتیں پہنچتی ہیں وہاں پہ کہ آج سلمان خان نے جو ہے وہ زکام ان کو ہو گیا اور وہ چھینک مار دیا فلانا ایسا چیز. اچھا ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے ضروری ہے، وہ لوگوں کے ڈپریشن دور کرنے کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی کریڈیبلٹی والی آرگنائزیشن ہے جس کی انفارمیشن ایسے لوگوں تک پہنچنے سے بہت فائدہ ہوگا، انسانیت کو فائدہ ہوگا اور غریب انسانیت کو فائدہ ہوگا جن کے پاس ان دی ادر کیس کوئی آپشن نہیں تھی. یعنی سوچیں کہ ہسپتالوں میں، شہروں کے ہسپتالوں میں جاتے جاتے مر جاتے تھے لوگ رستے میں، اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، اور اب ان کے پاس فیسلٹی موجود ہے الحمدللہ. اور اس میں میں دیکھتا ہوں کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی ہے جو شہروں میں نہیں، یعنی چلڈرن وینٹیلیٹرز تو شہروں میں بھی نہیں ہیں، اور دوسرے وینٹیلیٹر جو سارے آپریشنل ہیں، سی ٹی اسکین مشین لگی ہوئی ہے الحمدللہ. تو یہ اگر میرا دل چاہتا ہے آپ لوگ جا کے کوئی دیکھیں تو آپ کو اس کا اور زیادہ مزہ آئے اور آپ کو سکون ملے کہ یار ہم نے سپورٹ کیا تھا، میرا بھی تھوڑا سا حصہ ہے اس میں. آپ پھر مزہ لیں گے کیونکہ وہ واقعی پوری قوم کا حصہ ہے. اور میں ایک سٹیپ آگے جاؤں گا کہ صرف ہماری قوم کا بھی نہیں، دوسری قوم کا حصہ بھی اس میں ہے. یعنی اس میں ہندوؤں نے بھی اور سکھوں نے بھی سپورٹ کیا. اس کے اندر ایک وارڈ ہے بابا گرو نانک دیو جی کے نام کا وارڈ ہے یہ ہمارے ہاسپٹل کے اندر. تو یہ ان کی طرف سے بھی میں اس کو اپریشیٹ جو ہے جی وہ کرنا چاہتا ہوں. تو میں ایک دفعہ پھر ہارون کدھر چلا گیا؟ ہارون ذرا آ جا تھوڑی دیر. ہارون کی دن رات کی کوششیں کاوشیں ہیں اپنے کام چھوڑ کے، جو لوگ یہاں پہ اس جگہ پہ جہاں پہ وقت بہت ہی قیمتی ہوتا ہے، اٹس آف گریٹ ایسنس، اس کو چھوڑ کر اپنا کام چھوڑ کر جو ہے اس چیریٹی کے کام میں انوالو ہونا جس میں آپ کو خود کچھ نہیں ملنا، یہ ایک بڑی کریڈٹ کی بات ہوتی ہے کہ خاص اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہم سب لوگوں کو دے گا. اور اس کی اسپرٹ نظر آتی ہے. طارق صاحب بیٹھے ہوئے، انہوں نے ہمیشہ بہت ہی بڑا سپورٹ کیا ہے. خود بھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی تندرستی دے، اور جو بیمار ہوتا ہے اس کو اندازہ بھی ہوتا ہے کہ یہ صحت کتنی بڑی دولت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے پیرنٹس کو، ہمارے رشتہ داروں کو، لوڈ ونس کو صحت مند رکھے، کسی کو ہسپتال جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اول تو یہ ہے، لیکن اگر ضرورت پڑے تو یہاں پہ تو ماشاء اللہ دس از اے بلیسڈ ایریا، بٹ انفارچونیٹلی we have people who are not as lucky as we all are and not so blessed. تو ان کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ایک برج بن جاتا ہے سہارا ادھر دیار غیر کے ان لوگوں میں کے درمیان اور پاکستان کے لوگوں کے درمیان کہ جہاں لوگ ماشاءاللہ کما سکتے ہیں، اچھا کماتے بھی ہیں، اور جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے. سو اس میسج کو جتنا ہم آگے اسپریڈ کریں گے اتنا انشاءاللہ عزیز کو کامیابی ملے گی، اور کامیابی ہم سب شیئر کریں گے. تو بہت بہت شکریہ. یہ باتیں تھیں اور جزاک اللہ تعالیٰ. So, like Abrar just said, you know how I am, I'll speak in Urdu and English way. So like Abrar just said, this tour is basically to raise funds for his college and for the hospital. And the college is now, is it a college or a university? You can call it college, medical So college. In Pakistan we call it medical college. It is now operational, the first year's classes have started. We will open the floor for Abrar to answer questions that you have. However, can I just say, please keep this non-political. This is a tour that he's doing to raise funds for his charity. This is not a political tour. So please, we want to keep this non-political. آپ کے پاکستان کے پالیٹکس کے حساب سے پلیز کوئی سوالات یہاں پہ نہ کیجیے، وہ بہتر ہوگا. اگر آپ کریں گے تو میں اس کو ویٹو کر دوں گی، اور ابراج جواب نہیں دیں گے تو بیس کو کریش ہو جائے گا. So please feel free. The floor is open. You can ask Abrar or Aisha any questions. Humaira is here as well. If anybody wants to ask anything. رانا سرفراز آواز ریڈیو TV 99. میں یہ جاننا چاہوں گا کالج کی جو ورک ہے اس وقت وہ کتنی آپ نے ہے میڈیکل کالج کی، اور کتنا آپ اس کو کور اپ کر چکے ہو، کتنا باقی ہے. اور پلس آپ نے چیریٹی کا بڑے اس سے کہا کہ چیریٹی میں بڑا مزہ ہے، تو اس کا کتنا ڈیلیورڈ ہوتا ہے وہاں مریضوں کو، جو پرسنٹیج کے لحاظ سے کہ کتنے پیڈ ہے، کتنے واقعی چیریٹی کا بینیفٹ لیتے ہیں. بہت شکریہ. دونوں بڑے امپورٹنٹ کوشچنز ہیں. ایک تو یہ کہ میڈیکل کالج کی جو سول ورکس ہیں
وہ 99.9% کمپلیٹ ہو گئے ہیں. سمجھ لیں کہ لان کے اندر گھاس واس لگ رہا ہے جس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے, یا اس طرح کی کوئی اور چھوٹی موٹی چیزیں ہوں گی جو ہو رہی ہیں. فرنیچر وغیرہ بھی اس کا شروع ہو گیا آنا, اور سب امید ہے. تو اس میں 100 کی تعداد ہوگی, 100 اسٹوڈنٹ سے شروع کریں گے ہم, اور ہر سال پھر 100 اسٹوڈنٹس کا اضافہ ہوتا رہے گا. 5 سال کا یہ ٹوٹل ٹرم ہوتی ہے, اور 500 اسٹوڈنٹس ایک وقت میڈیکل کالج میں ہوتے ہیں, اور پھر وہ پاس آؤٹ کر کے اور نیا بیچ آ جاتا ہے. یوزلی اس کو ایک اچھا بزنس وینچر سمجھا جاتا ہے پاکستان میں, اور کیونکہ بہت سارے لوگ اسپائرنٹس ہوتے ہیں میڈیکل اس میں آنے میں. ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اچھے ڈاکٹرز پروڈیوس کرنے کا موقع ملتا ہے. پھر اس ایریا کے اندر ٹیچنگ فیسلٹی, ٹیچنگ ہاسپٹل بن جائے گا جہاں پروفیسر جائیں گے. سوچیں ذرا, تو ہمارے جو ایک چیز میں بتانا بھول گیا کہ ہماری آرگنائزیشن یو کے اور یو ایس دونوں میں رجسٹرڈ آرگنائزیشن, تو انڈر 501c اسٹیٹس جو یو ایس میں ہے وہ بھی رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے. اور وہاں میں جو جارج ڈبلیو بش کے ایڈوائزر اور پاکستان کے انتہائی محب وطن ہمارے ڈاکٹر امان اللہ خان صاحب جو فیمس آنکولوجسٹ ہیں, وہ ہمارے بورڈ آف گورننس کے ممبر ہیں. اور وہ وہاں پہ ناروال جب گئے تو انہوں نے بڑی ڈفرینٹ فارم آف کینسرز وہاں پہ دیکھے. انہوں نے کہا یہاں پہ ایک ریسرچ انسٹیٹیوشن بھی بنایا جا سکتا ہے لیٹر سٹیج پہ انشاءاللہ. تو اس کا ایک یہ فائدہ. دوسری بات جو آپ نے ہاسپٹل کے حوالے سے پوچھی بڑی امپورٹنٹ تھی, مجھے بتانی چاہیے تھی, میں یوزلی بتاتا ہوں. اس میں جی تقریباً 91% پیشنٹس کا ٹوٹل فری علاج ہوتا ہے. 91% کا 9% لوگ جو پے کرتے ہیں اس میں بھی کیٹیگریز ہے. کوئی پورا دیتا ہے, یوزلی لوگ پورے پیسے, بیکاز ریموٹ رول ایریا ہے نا, لاہور نہیں ہے. لاہور کے اسپتالوں میں یہ ہوتا ہے کہ پیڈ پیشنٹس بھی آ جاتے ہیں اور افورڈ کرتے ہیں. وہاں پہ لوگ واٹر سسٹم پہ بلیو ابھی بھی گاؤں میں کرتے ہیں کہ اپنا گندم دے کے ہل ٹھیک کرا لیا, جوتا ٹھیک کروا لیا, اور اپنی بھینس کا دودھ پی کے سو گئے, اپنی گندم اگائی ہوئی کا آٹا کھا کے گزارا کر لیا. تو وہاں پہ کیش نہیں ہوتا لوگوں کے پاس, جو پھر بھی کھاتے پیتے ان کے پاس بھی نہیں ہوتا کیش. صرف جب فصل کی کٹائی ہے وہ معاملہ آتا ہے تو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے. تو جو لوگ پورا پیسہ دیتے ہیں ان کے لیے میں عرض کرتا ہوں, جیسے ایک سیزیرین سیکشن ہے پاکستان میں, بڑے ہاسپٹلز میں ₹1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ نارمل ہاسپٹلز میں لیا جاتا ہے. اور ہمارے ہاسپٹل میں آپ گیس کریں کتنا ہوگا. ایک سیزیرین سیکشن میں جو پیڈ پیشنٹس ہیں وہ تقریباً ₹7,000 میں ہوتا ہے, ₹7,000 میں پیڈ. تو سارے پیڈ نہیں ہوتے, فری ہوتے ہیں. جو پے کر دیتا ہے بعض کا تو اس کو بھی نہیں اندازہ ہوتا وہ کتنی بڑی فیسلٹی لیتا ہے, اور وہ خوش بھی نہیں ہوتا کئی دفعہ, پھر بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے. پھر بندہ اللہ کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اچھا کوئی نہیں, اس کا اجر اللہ تعالیٰ سے لیں گے. کالج کے حوالے سے جو اسٹوڈنٹ نئے لے رہے ہیں اس میں غربا کی, غریب اسٹوڈنٹ کی, کیونکہ میرا ننیال ہے نارمل, ٹھیک ہے, اس میں وہاں گرد و نواح جیسے جانتے ہیں وہاں پہ اتنا کیا پرسنٹیج ہے غربا کے لیے؟ اچھا بہت کم, 2-3 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. اس کی وجہ ہے کہ یہ ایک پیورلی بزنس پروجیکٹ ہے جس کا مقصد, ہاں, اور یہ ہے بزنس کس کے لیے؟ سہارا کا. یہ ملکیت بھی سہارا کی ہوگی, زمین بھی سہارا کی ہے, ٹرسٹ کی, اور وہ کمائے گا ہاسپٹل کے لیے. تو اس لیے اس کے باوجود ہم نے اس کی, یہ میرا ہی تجویز تھی بورڈ آف گورننس کو, وہ نہیں مانتے تھے, میں نے کہا 2-3 تو رکھیں. اور ہم نے اسی طرح ڈائگنوسٹک یونٹ جو بنائے ہوئے ہیں, ہمارا واحد لیبارٹری ہے پاکستان میں بشمول شوکت خانم کی. کوئی بھی لیبارٹری ڈائگنوسس فری نہیں کرتی, کیونکہ اس میں پیسے لگتے ہیں, اس میں فلمز لگتے ہیں, اس میں باقی چیزیں ساری, کوئی بھی نہیں سوائے سہارا فار لائف ٹرسٹ. دیکھیں مجھے بتائیں, اگر کوئی آ جائے ایسا بندہ جس کو ڈائگنوسس کرانا ہے, وہ کیا کرے گا؟ کیا کرے مجھے بتائیں؟ پھر غریب آدمی ہے, ٹیسٹ کرانے کے بڑے بڑے پیسے لگ جاتے ہیں. تو اس میں ہم اس کا ڈائگنوسس فری کر دیتے ہیں, اور ہم نے سب لیبارٹریز کو لکھ کے بھیج دیا ہے کہ یار اگر تمہارے پاس کوئی ایسا پیشنٹ آ جائے نا مجبور, تو بھیج دینا, ہم کر دیں. تو پروفٹ میں وہ نہیں جاتی, لیکن ہماری سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ پیشنٹس کا ہم وہ اندر. تو یہ ہم چیز کو ذہن میں رکھتے ہیں کیونکہ ہے ہی ویلفیئر کا پروجیکٹ. کوئی اور کوشچن؟ سوری آپ پوچھنا چاہیے. ہم نے آدھا تو جواب آلریڈی دے دیا. میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ کیا آپ کی چیریٹی یہاں پر ایز اے چیریٹی رجسٹرڈ ہے؟ آف کورس ٹیکس ایگزمپشن اسٹیٹس ہے ایز اے چیریٹی کمیشن کے تحت رجسٹرڈ ہے. اس کے بورڈ آف گورننس ہیں, اس کے ٹرسٹیز ہیں, اور یہاں کے کورس, اور جو بھی ہمیں ڈونیشن دیتا ہے اس کو ٹیکس ریٹرن بھی مل جاتا ہے اس کا.
टैक्स एग्जाम्पशन भी मिल जाती है उसको फॉर आवर डोनर्स. वो असल में ये question was relevant because Huma Price is a barrister. She's a practicing barrister. Okay, mashallah. And she's with Venus Television as well. So before, Rocky, I know you put your hand up, so I'm going to ask you in a second, but this is a swapping seat. So could I ask Chaudhry Anwar to please swap with Haroon so he can join us? He's also a big supporter. मैं एक नाम लेना भूल गया, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्टर जो पाकिस्तान को वैसे भी हमेशा इनका नाम पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद करते रहते हैं, वहाँ के आर्टिस्ट्स को पाकिस्तान से यहाँ पे ला के, और नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को भी उनको भी लाते रहते हैं, जनाब अनवर साहब, अनवार भाई, अनवार चौधरी साहब, ये भी इसमें बिग टाइम सपोर्ट कर रहे हैं. मैं इनका भी इंतहाई ममनून. चौधरी अनवर साहब कुछ बोलना चाहते जी, 2 प्लीज़ मिनट, प्लीज़ प्लीज़. तो वो बोलने फिर मैं आपका ये क्वेश्चन है. पहली बात तो ये कि सारे दोस्त तो हम लोग मिलते रहते हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. मैं ऐसे वहाँ पे बैठा सोच रहा था कि गिल्टीनेस फील कर रहा था. मेरा तोलक नारोवाल से है, मेरे भाई भी वहाँ से हैं, तो मैं तो इनसे बहुत अभी थोड़े अरसे पहले मिला हूँ, लेकिन मैं हर 3 महीने बाद, मेरे वालिद साहब वहाँ पे बुज़ुर्ग हैं, वहाँ पे रहते हैं, मैं हर 3 महीने बाद जाता हूँ. तो पिछले 10 साल से मैं जब भी वहाँ पे गुजरता था, मैं गाड़ी की ब्रेक लगाता था और इनके हॉस्पिटल को देखता था. तो मुझे कहीं ना कहीं वो गिल्टीनेस फील हो रहा था कि यार इस इंसान ने वो काम किया है उस ज़िले में. बड़े लीडर आए हैं वहाँ पे, बड़े बड़े मिनिस्टर हुए, किसी को ये नहीं हुआ. सो मैं इस चीज़ को देखते हुए हर दफ़ा, और मैं इनको जब से इनसे मिला हूँ, मैं इनको फ़ोन करके बताता हूँ कि मैंने ब्रेक लगा के मैं देख के उस हॉस्पिटल को सलाम करता हूँ और इस इंसान को दुआ देता हूँ. तो मैं चाहता हूँ कि भी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने सारे भाइयों को कि कभी पाकिस्तान आए तो इस भाई ने जो काम किया है एक बार आके देखे. खान साहब, इमरान खान साहब के तो सारे कारनामे देख रहे हैं कि भी उन्होंने शौकत खाना बना दिया, नमल बना दी, लेकिन एक रूरल एरिया में जो बॉर्डर के ऊपर है, वहाँ से बॉर्डर हमारे पास तकरीबन 7 किलोमीटर पे भी फासले पे नहीं है. जो काम इब्रार भाई ने किया है वो मैं समझता हूँ कि शायद इस शो बिजनेस में रह के कोई इंसान नहीं कर सकता. तो मैं इस अपने भाई को सलूट भी करता हूँ और उस हॉस्पिटल को सलूट करता हूँ. मैं अपने खर्चे पे मैं किसी भाई को ये चैलेंज करता हूँ, मैं टिकट देता हूँ उसके आने जाने की. प्लीज़ वो एक दफ़ा इनके सहारा हॉस्पिटल को विजिट करके आए. भाई क्यों बहन भी हो सकती मैं सारे ने टिकटा मांगे नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम नहीं था, मैं मतलब कि मैं भी यहाँ पे नहीं था, मैं आउट ऑफ कंट्री था. अदरवाइज इसको थोड़ा सा प्लान करते, आपको वीडियो दिखाई जाती इनके हॉस्पिटल की, क्योंकि बात करने से और लाइव देखने से और रियलिटी देखने से बहुत फ़र्क पड़ता है. वो हम इंशाल्लाह शो को देखेंगे, इंशाल्लाह ताला शो पे ये लोग कह रहे हैं दिखाएं, लेकिन मेरी तरफ से कोई आदमी, कोई मेरा भाई, मेरा दोस्त पाकिस्तान नारोवाल के लिए विजिट करता हूँ, मैं इस प्रेस के आगे ऐलान कर रहा हूँ, उसके आने जाने का टिकट, गाड़ी, ड्राइवर मैं दूंगा, सिर्फ उस हॉस्पिटल को देख के. तो आप ये करें कि वही जो आपने टिकट देनी है ना वो जो कुछ कहे हम वो टिकट भी उसी सहारा के खिदमत में जा रही है. मैं तो उनकी खिदमतकार ही रहा हूँ. पैसे दे दें. नहीं, मैं तो उससे बहुत ज्यादा कर रहा हूँ. तो मेरा कहने का मतलब ये था कि मुझे किसी ने नहीं कहा कि इनको ज्वाइन किया जाए. इनको मतलब है कि आप इस सहारा को ज्वाइन करें. मेरे दिल की आवाज़ थी. आपके जज्बात पहुंच गए. बहुत मेहरबानी. राजा फैज सुल्तान न्यू ढंग से है. आप एक अच्छा काम कर रहे हैं रूरल एरिया में, खासकर कि जहाँ पर किसी को जो शहर नहीं जा सकते, और आपने कई इलाके में इसको वहाँ पे अस्पताल बनाया. तो आप पैगाम दूसरों को भी दें कि हर शहर में तो अस्पताल हैं, मगर पिछे हुए इलाके, पसमानदा इलाके में जो है ना वो अस्पताल बनाए. राय साहब, आपका इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. विजिबिलिटी नहीं होती ना. वो लोग कहते हैं दिखता है तो बिकता है.
اور شہروں میں بنا کے چلانا آسان, شہروں میں ڈاکٹرز کو لے کے آنا آن بورڈ آسان, شہروں میں تو بڑی آسانیاں ہیں. ہمیں تو ڈاکٹرز کے منتیں ترلے, ان کے زبردست گھروں میں اے سی لگا کے دینے پڑتے ہیں, کیا کیا کچھ کرتے ہیں, اور پھر جمز بنا کے دیتے ہیں, اور پھر ان کو خوبصورت کمپلیکس بنا کے 2-3 گنا تنخواہ دے کے, ساری اٹریکشنز دے کے وہاں پہ نارووال میں. اب چینجنگ آ رہی ہے, آپ دیکھیں نا اب جو دیہی علاقے ہیں نا وہ بھی شہر نہیں, وہ شہر ہیں قسم کے, کیونکہ وہاں پہ ہر قسم مطلب چینج ہو رہی ہے. نہیں سر, کدھر آپ نارووال آئے نا, دیکھیں وہ سڑک ہی اتنی ٹوٹ, آپ سڑک سے گزرے ہیں ہمارے. میں نے سیالکوٹ لاروال میں نے دیکھا ہے کہ وہ چیز ابھی تھوڑی چینج ہو رہی ہے. ابھی وہ چیز جو پرانی تھی نا 50 سال پہلے وہ نہیں. اب 50 سال پہلے والی شاید نہ, لیکن دیکھیں جو نارووال کا روڈ ہے نا, صرف اگر آپ مرید کے نارووال روڈ دیکھ لیں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے کہ یار ادھر مطلب زندگی میں نہیں کبھی بنا. خیر باقی اور جو وہاں پہ ہے وہ بھی میرے سامنے ہے, ہم سب کے سامنے ہے, اور 70% علاقے ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے پہلے کہا. وہاں پہ اصل میں کام کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ اربوں خربوں روپے جو ہے بجائے اس کے کسی ایک پروجیکٹ میں لگانے کے. یہ تو بلدیاتی نظام کا فائدہ تھا نا کہ گراس روٹ لیول تک اور ہر ضلع کے پیسے ہوں, ان کا حصہ ہو, اور وہ ادھر صرف ہو تاکہ لوگ اربنائزیشن سے باز آئیں اور وہیں پہ ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو جائے. اللہ کرے کہ یہ خیال ہے. Banas Rocky and then Awan, please. First Rocky is Banas. Rocky Khan from the RK Radio, Unity Faith Discipline. سر میرے 2 سوال ہیں. ہمیشہ سے آپ اپنے آنسرس کی بڑا فوکس کر کے آنسر دیتے ہیں اور لوگ آپ کو ایڈمائر کرتے ہیں. سلمان صاحب کہتے ہیں آپ جہاں بھی جائیں آپ سہارا کا نام لے کے جاتے ہیں اور ہمیں پراؤڈ ہوتا ہے آپ جیسے پاکستانیوں کو. ہم چاہے دیش سے یہاں پر نہیں سکتے ہیں. سر میرے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ جیسا بھی آپ نے مینیجر کو, وہ بھی میرا سوال تھا لیکن انہوں نے پوچھا, اس سے مجھے ہیلپ یہ ملے گی کہ اگر یہ رجسٹرڈ چیریٹی ہے تو یہاں برطانیہ کی بہت سی ایسی چیریٹیز ہیں جن کے ڈائریکٹ ڈیبٹ مینڈیٹس ہوتے ہیں یا ریگولر لوگ جو ہے منتھلی پیمنٹس کرتے ہیں. آپ کے بہت سے فرینڈس جن کو ہم جانتے ہیں ٹاپ بزنس مین, وہ ریگولر آپ کا ہیلپ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. لیکن عام جو برطانیہ کی شہری ہیں, پاکستانی شہری, وہ کس طریقے سے ڈائریکٹلی اور منتھلی بیسس یہ, کیونکہ دیکھیں ہمیں بڑی مشکل ہوتی ہے یہاں پہ غریبوں کو تلاش کرنا. ہمارے پاس یہی ایک آپشن ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اپنا صدقہ وغیرہ یا اس طرح کی صورت منتھلی ڈائریکٹ ڈیبٹ میں نکال سکتے ہیں. سر یہ تو کمپلیٹلی بیسڈ میرا سوال آپ کی چیریٹی سے ریلیٹڈ سہارا سے تھا. دوسری ایک چیز سر, عرصہ دراز ہو گیا ہے, ایک چیز آپ کی ادھوری ہے, اس کا انتظار ہے سر, وہ اگر آج آپ پوری کرتے ہیں یا اس کو اشارہ تھوڑا سا دے دیں کہ وہ آپ پوری کریں گے کہ سر وہ انتہائی عشق ہے یا نورے بے حساب ہے جو بندے وقت سے آزاد, اس صدی میں ہوں, مصطفیٰ ہے, مدینہ گلی میں ہوں. سر اس کی آخری چند لائنوں کا آج تک انتظار ہے. سبحان اللہ. اچھا بالکل میرا اسٹیٹ آف مائنڈ چینج کر دیا انہوں نے. میں کچھ اور سوچ رہا تھا, انہوں نے بات ہی کہیں اور لے گئے, اور آج بڑی رات ہے, اس کی مناسبت سے آپ نے ایک بڑی بات کیا. ہم سب کو مبارک ہو یہ رات بھی, اور اس طرح کی بہت ساری راتیں ہمارے مقدر میں نصیب میں آئیں. دنیا بڑی عارضی ہے, ہم تو سوچتے نہیں نا اس طرف. اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب ہوں اور اس سے بہتر حالت میں ہوں, اور اپنا ملک بھی جو ہے اس سے بہتر حالت میں ہو انشاءاللہ. آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ مجھے خوشی ہوئی کہ میڈیا سے کسی نے یہ پوچھا کہ کس طرح سے آپ ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے اور کس طرح اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. ڈائریکٹ ڈیبٹ اسکیم ہے ہمارے یہاں, لوگ اس میں کر رہے ہیں, عرصہ دراز سے کئی لوگ اس میں سپورٹ بھی کر رہے ہیں. کوئی 10 پاؤنڈ, کوئی 2 پاؤنڈ, کوئی 5 پاؤنڈ, کوئی 100 پاؤنڈ. تو اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. اس کی انفارمیشن جو ہے آج کل جو سوشل میڈیا کا جو نیٹ ورک ہے, ویب سائٹ ہے, وہ اس کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں. ادروائز میڈیا پہ ہم بلیو نہیں کرتے کہ بہت لیوشلی ہم سپینڈ کریں. ہماری جی ہاں, میں دوسرے میڈیا کی بات کر رہا ہوں جس پہ پیسے لگتے ہیں, وہ ذرا پھر ہمارا بورڈ آف گورنرز اس پہ ٹف ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے ہوتے ہیں وہ استعمال نہیں کیے جا سکتے. لیکن سوشل میڈیا پہ, ویب سائٹ پہ وہ ہم اس کو کرتے بھی ہیں, اور ہم اپنے جو شوز ہیں ان میں بھی ہم اس کو انشاءاللہ کریں گے. دوسرا انہوں نے جو سوال پوچھا شاید کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہ آیا ہو. میں نے ایک نعت شریف لکھی تھی کوئی تقریباً 2 سال پہلے, اور زندگی میں پہلی نعت ہی تھی وہ. اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو سنا دوں گا آج رات کی. بسم اللہ.
پہلا رمضان المبارک تھا تو عمرے کے بعد سحری مکہ شریف میں کی اور روزہ مدینہ شریف میں افطار کیا، اور عجیب منظر تھا رمضان المبارک میں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا مجھے یہ نعت کی صورت میں، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. محمد صلی اللہ سیدنا محمد علیہ سیدنا محمد. وہ انتہائے عشق تھی یا نور بے حساب تھا، میں قید و بند وقت سے آزاد اس صدی میں تھا. وہ دور مصطفیٰ تھا میں مدینہ نبی میں تھا. وہ دور مصطفیٰ تھا میں مدینہ نبی میں تھا. صحابی جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرتے ہیں کہ آنے والے دور کا ہے امتی گناہ گار، ہند سے یہ ہے حضور ہے مگر سیاہ کار. مسکرا کے آپ نے کہا کہ روکنا نہیں، امتی ہے اور وہ بھی آنے والے دور کا. طے ہوا عصر کے بعد ہوگی میری حاضری، روبرو نبی کے پاس ہوگی میری حاضری. تصور عدالت نبی کیا تو ڈر گیا کہ جا کے کیا کہوں گا، میں تو سوچ کے ہی مر گیا. صحابی رسول نے کہا کہ بیٹھ جا یہاں، محفل حضور کے اصول سیکھ لے ذرا. بیٹھنا سکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح، چل کے بھی دکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح. یہ بھی کہہ رہے تھے خام خواہ سے منہ نہ کھولنا، بول کے بتا رہے تھے اس طرح سے بولنا. وہ خوش نصیب لوگ تھے جو دور مصطفیٰ میں تھے. فضا بھی خوش نصیب تھی، زمین بھی خوش نصیب تھی. نیا نیا کھلا کھلا سا نیلا آسمان تھا، پرانی طرز پر بنے نئے نئے مکان تھے. کئی گھروں میں اونٹ تھے، کئی گھروں میں بکریاں، پک رہا تھا کچھ جہاں پہ جل رہی تھی لکڑیاں. اتنے میں اذان ہوئی، اتنے میں اذان ہوئی تو رونگٹے کھڑے ہوئے، دل کے جیسے کھل گئے ہوں تالے سب پڑے ہوئے. وہ آسماں کا راگ تھا، وہ دعوت بلال تھی، میرے لیے تو دعوت وصال اور جمال تھی. دھو لیا نہا کے میں نے وضو بھی بنا لیا، نسبت حضور میں نے عود بھی لگا لیا. گھر سے ہم نکل پڑے صحابی رسول کے، جا رہے تھے سبھی سمت مسجد رسول کے. وہ دھڑکنیں عجیب تھیں، وہ کپ کپی کمال تھی کہ آنکھ اشک بار تھی، سراپائے ملال تھی. روح تھی کہ دید کی تڑپ 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 تڑپ، دل میرا دھڑک 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 دھڑک. ہر قدم پہ بڑھ رہا تھا شوق دید مصطفیٰ، اور ہر قدم پہ گھٹ رہا تھا فاصلہ حضور سے. ہر قدم پہ گھٹ رہا تھا فاصلہ حضور سے. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد علیہ سیدنا محمد. اللہ تعالیٰ یہ سارا فاصلہ ہمارا کم کرے اور ہم کامیاب ہو جائیں اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آج کی رات کا یہ تحفہ قبول سب، اور یہ اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، ہم سب کو بہت بہت شکریہ. Awan wants to ask a question. Yes. جی پلیز. جی یہ کہ جو یوکے میں جو بھی چیریٹیز رن کرتی ہیں نا، عام طور پر تاثر ہے کہ ایڈمنسٹریشن کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے یہاں پہ، اسپینڈ ہو جاتے ہیں بقایا کچھ. دوسرا کوشچن یہ تھا کہ آپ سوشل ورک کافی دیر سے کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں جب سے آپ جب سے پولیٹکس میں آئے ہیں آپ کے جو چیریٹیز ورک میں کچھ کمی آئی ہے، اس وجہ سے کہ آپ کے ظاہر ہیں جو چاہنے والے ہیں وہ ڈیوائڈ ہو گئے ہیں، کوئی دوسری پارٹیوں سے ہیں. آپ نے دونوں بڑے اہم سوال کیے ہیں. پہلا تو آپ کا سوال یہ تھا کہ ایڈمنسٹریٹو کاسٹس جو ہیں، ہاں ابھی دماغ بالکل سو گیا تھا نہیں، اور اسپیشلی نعت کے بعد تو نعت کے بعد بالکل واپس آنا پڑ رہا ہے. اچھا میں دوسری آرگنائزیشنس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہنا چاہتا. سہارا کے ایڈمنسٹریٹو کاسٹ از ایکسٹریملی لو. میں چیلنج کرتا ہوں کہ جتنی آرگنائزیشن جہاں پہ کام کر رہی ہیں وہ آئیں، ہمارے ایڈمنسٹریٹو کاسٹ چیک کریں اور اپنے بھی آ کے چیک کریں. یو ول فائنڈ اس ایٹ دا لوئسٹ، جو تقریباً 7%، 7%، 6 to 7% ہے. یعنی اتنے کم ایڈمنسٹریٹو کا، جو لازمی بات ہے آفس تو آپ نے لینا ہی ہے نا، آپ نے آفس کا کرایہ بھی دینا ہے، آپ نے لوگوں کو تنخواہیں بھی دینی ہیں جو کام کر رہے ہیں وہاں پہ سارا. میں تو اس میں بھی سچ پوچھیں تو بورڈ آف گورننس سے لڑتا رہتا ہوں. اپنی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں، اس میں اور بھی بہتری لائی جا سکتی ہے کہ آپ
लाख रुपए वाला 2 लाख रुपए वाला एक बंदा रख लें, जैसे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने 10-10 लाख वाले रखे हुए हैं, वो अपने कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट ले आते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ आप जो हैं वो इससे बेहतर स्टाफ की भी हायरिंग कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फिर वही ख्याल आता है हमारा कि ज़कात के पैसे हैं, डोनेशंस के पैसे हैं, यानी इतना छोटा हमारा डोनर है ना, हमें बड़े बड़े डोनेशंस नहीं मिलते इतने। हमें मोस्टली लोग बड़ा डोनेशन है तो हमारा 500 पाउंड किसी ने दे दिया या किसी एक ने 1000 पाउंड दे दिया, बाकी 20 पाउंड 50 पाउंड 10 पाउंड। पाकिस्तान में 10,000 20,000 5,000, तो उसको वैल्यू करना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, हमारा बोर्ड्स में। दूसरा, हम सूद पे बिलीव नहीं करते कि ये पैसे बैंक में रख के तो इसका सूद से आप करें, इसीलिए मेडिकल कॉलेज हम बना रहे हैं, वरना हम इंडोमेंट बना सकते थे। और दूसरा क्वेश्चन था आपका क्या था? हाँ, पॉलिटिक्स का। देखिए उसमें अगर आप सच पूछे ना तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझे कहती है कि लॉस हुआ है, मैं समझता हूँ नहीं हुआ, क्योंकि वो ये कहती है कि जिस तरह से हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा था अब उस शरह से ऊपर नहीं जा रहा जब से तुम पॉलिटिक्स में आए हो। और जो हमारा कॉल सेंटर है उसमें कुछ लोग कॉल भी करके ये कहते हैं कि अब तो आप पीटीआई में चले गए, हम तो नून लीग के, हम आपको क्यों डोनेशन दें। तो मैंने उनको ये कहा है कि उनसे कहा करो कि हमने हॉस्पिटल में इलाज सबके लिए रखा हुआ है, उसमें नून लीग वाले भी आते हैं, हम उनसे नहीं पूछते कि कौन सी पार्टी से आए हो, हम सिर्फ समझते हैं पेशेंट आया है और उसका इलाज करते हैं। इसलिए ये इंसानियत के नाते से बनने वाला है। हम तो मजहब भी नहीं पूछते। नारोवाल में तो बेशुमार सिख भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, और वो सब इलाज, सबका हक है ये इलाज हासिल करना, तो हम नहीं पूछते, इसलिए आप भी ना पूछा। लेकिन मैं आपको एक फ़ाइनल चीज़ बताऊं, मैंने इसमें देखा है अल्लाह ने आपको सपोर्ट करनी है, क्योंकि वो अपना काम खुद कर रहे हैं, हम तो इस्तेमाल हो रहे हैं सारे। ये हमारी सोच है, ये हम कर रहे हैं, ये हमारी सोच है, अबरारुल हक की सोच कि वो लीडर बन के बैठा हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ये उसकी सोच है कि वो कर रहा है, ये मेरा मालिक कर रहा है और उसमें मुझे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है वो, और आपको भी इस्तेमाल कर रहा है। बुलाया उसने आपको, सबको बुलाया। मुझे बस एक, मैंने मौलवियों की कभी ज़्यादा बातें नहीं सुनी, कमाल बात उसने कर दी। कहता है अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़ाहिर अल्लाह की कोट की है ना उसने अपनी बात तो नहीं की। तो अल्लाह ताला कहता है जी कि क़यामत के दिन मेरे पास फिलैंथ्रोपिस्ट आएगा, वो कहेगा मैं आपके लिए बड़े बड़े डोनेशन देता रहा, मैंने बड़े बड़े काम ये बनाया, अस्पताल फलानी चीज़ें। तो अल्लाह ताला मुस्कुरा के कहेंगे कि तुम्हारा मकसद सिर्फ ये था कि दुनिया में लोग तुम्हें सखी कहें, तुम्हारा मकसद सोशल वर्क करके मेरी खुशनुदी हासिल करना नहीं था, ये मैं जानता हूँ। तो तुम कौन सी जन्नत मांग रहे हो? तो बाखुदा मैं भी सुन के ये कांप गया कि हूँ तो मैं भी इंसान ना। जब मेरी कोई तारीफ़ करता है ना तो बंदा कहता है यार अंदर से एक बंदा आता है ना तो वह बहुत अच्छा काम किया है, वेरी गुड। तो हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने आपको बार बार याद दिलाते हैं कि ये उसी की बरकत है, उसी की फजल है उसका कि जिसके तहत ये काम हो रहा है। लेकिन फिर भी खौफज़दा रहना बहुत ज़रूरी है, औकात में रहना इंतहाई ज़रूरी है। अल्लाह की ज़ात मुझे और मेरे दोस्तों को सबको हमें औकात में रखे, हमें कभी ज़िंदगी में इस तरह की फीलिंग ना आए कि ये हम कर रहे हैं, क्योंकि ये वो कर रहा है और कभी भी नहीं रुकेगा, इंशाअल्लाह नहीं रुकेगा। जो भी हो जाए उसने अपना काम है वो निकाल रहा। और फिर उसने कहा था कि मुझे क्यों फिक्र ही जहाँ हो मेरा है कि तेरा। जी आप जो भी चैरिटी करता है अल्लाह के नाम से करता है, अल्लाह की खुशनुदी के लिए करता है। आप एक बात करते हैं अल्लाह से मिलाना, आपका चेक एंड बैलेंस अकाउंटेबिलिटी का क्या रखा है, आपने सिस्टम रखा है उसका चेक एंड बैलेंस? देखिए अकाउंटेबिलिटी यही है कि हमारे बाकायदा एक कॉरपोरेट है, मुख्तलिफ एक इदारे के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनके रिस्पॉन्सिबल हेड्स हैं, फिर उनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। और मैं तो इस कदर यानी बात बात मैं अब ये बात अगर आप ना लगाएं तो मुनासिब होगा, मैं तो ख़ुद कई बार कैश भिजवा के देख के बाद में चेक करता हूँ कि जमा हुआ था कि नहीं, क्योंकि कैश इंतहाई सेंसिटिव एरिया होता है। तो जो हमारे सिस्टम्स ही ऐसे बना दिए हैं कि अगर खुदा न खास्ता इब्रारुल हक चाहेगा या हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चाहेंगे तो एक पैसा भी उसमें से नहीं निकलवा सकेंगे हॉस्पिटल। उसका तरीकाकार ही ऐसा है और होना भी यही चाहिए चैरिटी।
बिल्कुल बिल्कुल तो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, Thank you. बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू अल्लाह हाफ़िज़। आप सबका शुक्रिया, आप लोगों ने इंतजार किया। ये आपके लिए